اسی طرح میں اب ایک آخری ورڈ پہ آتا ہوں جو بہت ہی اردو لینگویج میں بڑا غلط ہے. عربی میں ختم کہتے ہیں، ختمہ، خطا کا مطلب مہر، ختمہ. اب جو عربی میں آیا خاتم النبین یا خاتم النبین، اور ایک ہوتا ہے خاتمن، تا کے اوپر زبر اور تا کے نیچے زیر. اچھا اگر تا کے نیچے زیر ہوگا، جیسے خاتمہ ہے، جیسے عابدہ ہے یا عرفہ ہے، اس کا عابدہ، عارف، اس کو ورب کا ناؤن بنا عارف، جاننے والا. عابد، نوکری کرنے والا، بندگی کرنے والا عابد. عارف، جاننے والا. عالم، علم رکھنے والا. عالم، عابد، عارف، یہ تینوں چیز جو ہے نا، عابد، عارف یعنی عبادت کرنے والا، پہچاننے والا، اور عالم نالج رکھنے والا، علم رکھنے والا. اب آیا خاتم، تے کے نیچے زیر. تینوں میں چاروں میں زیر ہے، زیر زیر زیر. عابد، عالم اور خالق. سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی زیر آئے گا اس کا مطلب وہ کرنے والا، تخلیق کرنے والا. خالق، کاتب، لکھنے والا. عالم، علم رکھنے والا. اور عارف، پہچاننے والا. اگر خاتم ہوتا قرآن میں، اس کا ہوتا مول لگانے والا. محمد رسول اللہ ہوتے مول لگانے والے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اردو لینگویج میں ختم کے معنی ہوتے ہیں فنش. اردو لینگویج بنگلہ دیشی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، فارسی ہو، سب کے ختم کے معنی سے فنش. کھانا ختم ہو گیا، چائے ختم ہو گئی، فلاں چیز ختم ہو گئی. ختم مطلب اردو لینگویج کی بات کر رہا ہوں. یہ عربی کا خاتم جو ہے یہ اردو میں جب جاتا ہے تو اس کا معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، بالکل جو بن جاتے ہیں. یعنی جو چیز ختم ہو جائے، میں کہوں اردو میں بولوں، میں کہ ختم ہو گیا، میں نے کھانا ختم ہو گیا، روزہ کا وقت ختم ہو گیا. ختم بولتے ہو، کہتے ہیں یہ ختم قرآن میں بھی ہے. ختم عربی میں آیا بھائی، وہ قرآن میں ہے، عربی ہے. اس عربی کے معنی ہے مور. مور سمجھیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، تو کہ ان کے دل ختم نہیں کر دیے، مور لگ گئی ان پہ. کیا لگ گئی وہ مانیں گے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ویریفائی کرنا، سرٹیفائی کرنا، ایک چیز کو جسے کہتے ہیں ویریفائی کرنا. تو اصل میں جب بھی کسی چیز کو ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے یا سرٹیفیکیشن کرنی پڑتی ہے تو ہم مور لگا دیتے ہیں. کسی بھی چیز پہ مور لگ جاتی ہے تو وہ چیز ویسی ہی ہوگی جیسے کہ مور لگی ہوئی ہے. اور مطلب سرٹیفائی کر دیا اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان پہ جب اللہ نے مور لگا دی تو دیٹ مینس دے ول ناٹ بلیو. مطلب ایک سرٹیفائی کر دیا، ویریفائی کر دیا کہ اب یہ بلیو نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. یہ مطلب اللہ نے ویریفائی کر دیا، یہ مطلب 100% ایسی ہوگا. تو محمد رسول اللہ کو خاتم النبین کہا گیا، یا پیچھے سے گرامر کے خاتمن ہو جاتا ہے. اس کے مطلب اللہ نے مور لگائی. اللہ نے مور کس کی لائی؟ محمد رسول اللہ کی. کس پہ لائی؟ نبیوں پر جو قرآن میں نبی ہیں. یعنی اللہ نے مور محمد رسول اللہ کی لگائی نبیوں پر. یہ ایسے مور ہے مور. ہاں نہیں، ویریفائی نہیں، مور کا مطلب ویریفیکیشن ہے، لیکن وہ خود مور ہیں. تو اللہ مور لگاتا ہے. اللہ نے مور لگائی کس کی؟ محمد رسول اللہ کی. کس پہ؟ نبی پر. یہ ایسے. تو ہمارے معاشرے میں آخری نبی کر دیا. تو پہلا کون سا نبی ہے صاحب؟ نوح علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام. کون پہلا ہے؟ نہ پہلے کا ذکر ہے، نہ دوسرے کا ذکر ہے، نہ تیسرے کا ذکر ہے. ایک ریس شروع ہوئی صاحب، دوڑنا شروع کر دیا. اب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری نبی آ رہا ہے. یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. تو خامہ گئے، نہ پہلا ہے، نہ دوسرا ہے، نہ تیسرا ہے، نہ چوتھا ہے، نہ آخری. تو مور ہے نبیوں کی. محمد رسول اللہ جو ہے مور ہے. خاتم کے مطلب ہوتے ہیں مہر. اچھا عربی کے اندر خاتم اسم العلیٰ ہے. اسم العلیٰ جیسے ٹولز ہوتے ہیں نا، ٹولز انگلش میں ٹولز، کہ یہ ٹول ہے، اس سے میں گاڑی کا جیک ہے، سیزرز ہیں، چھری ہے. ایک ٹول ہوتی ہے کسی چیز کو کام کرنے، عمل کرنے کے لیے. تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم کا مطلب وہ ٹول ہیں، نبی کی مور. نبیوں پہ مور، نبی، یہ نبی جنون ہے، اس پہ محمد رسول اللہ کی مور ہونی چاہیے. ویریفیکیشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اللہ نے ان کو ایز اے ٹول بنایا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا. اس سے محمد رسول اللہ جو گئے وہ خاتم ہو گئے. وہ ٹول ہیں، مور ہیں جو اللہ تعالیٰ لگائے گا نبی پر. ہذا نبی بھی ہے قرآن میں، یا ایھا النبی بھی ہے. اور ہم اتحاد میں پڑھتے آتے ہیں تو اللہ والصلوات والطیبات الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی. ایھا النبی کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی نبی، ہو از دا پروفٹ، جو کوئی نبی ہے. مطلب وہ نہیں کہ ایکس وائی زیڈ، جو کوئی بھی نبی ہے. اور باقاعدہ ہم ہر نماز میں کہہ رہے ہیں جو کوئی نبی ہے. پھر ہم صلی جو کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ فیوچر ٹینس میں کہہ رہے ہیں بات، آپ ایسا کر دیجئے. پھر جب اذان ہوتی ہے نماز میں تو ہم کہتے ہیں وہ
کہتے ہیں بھائی وہ آپ یہ جو اذان کھڑی ہو اس کی ان کو مقام محمود پہ پہنچائیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ابھی مقام محمود پہ پہنچائے انہیں آپ تاکہ وہ ہماری سفارش کرے. تو مقام محمود پہ ابھی تک نہیں پہنچا تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. تو وہ مقام محمود تو ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ نماز کھڑی ہو جا رہی ہے تاکہ آپ مقام محمود پہ پہنچائیے ان کو. تو وہ چھوٹو سے بقول ان لوگوں کے وہ انتقال کر کے چلے گئے دنیا سے. وہ کہہ رہے مقام محمود تو چاہیے قرآن کی آیت. اگر قرآن کی آیت میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہیومن سیلف کو مقام محمود پہ پہنچانا ہے تو ہونا چاہیے نا. یہ تو ہم زبان مقام محمود پہ پہنچایا جائے گا. اور ہر نماز کے بعد آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ مقام محمود پہ پہنچائیے تو محمد وہ جو شخص ہے مقام محمود تو پہنچے گا تاکہ وہ آپ کی بھی سفارش کرے. تو بھائی مقام محمود تک کب پہنچیں گے بھائی؟ زندگی بھائی یہی کہتے رہے آپ. تو وہی شاید کی بیس پہ اسی کہنا پڑے پریزنٹ کنٹینیوس. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. تہجد جو ہے وہ نافل ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام ہے. ہو سکتا ہے تیرا رب مقام محمود پہ پہنچا دے. موسٹ پرابلی ہی ول اپوائنٹ کر دے گا مقام محمود پہ. تعریف کیا وہ مقام. تو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے ایک انسان کو لے جانے کے لیے ہم مسجد میں اذان کے بعد اکثر یہاں پاکستان میں اور جو ہمیں پڑھی جاتی ہے عربی میں بولتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے. تو میں خاتم پہ آ جاؤں. خاتم کے معنی سمجھ لیں. ختم کے معنی اردو لینگویج میں فنش کے ہیں اور عربی میں ختم کے معنی مہر کے ہیں. اور خاتم از آلسو مہر اسم الاعلیٰ. اس کو وہ ناؤن ایسا ہو گیا کہ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. تو جیسے سیزر سے آپ کاٹتے ہیں انگلی کاٹ دیں بلیڈ کاٹ دیں اور جناب کچھ بھی جو جیک لگاتے ہیں اس کے اندر جو بھی ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ اسم الاعلیٰ نام ہے. وہ ناؤن ہے. ناؤن خاتم مطلب ناؤن ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. نبی پہ مہر لگا رہا ہے. جو بھی دنیا میں نبی ہوگا اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی. یہ سمجھے آپ. کیونکہ ہادہ نبی قرآن میں اس کا نام نہیں ہے. کوئی بھی نام نہیں مینشن کیا نبی کا. یا ایھا نبی کر کے آتا ہے قرآن مجید. اور نبی جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. قرآن میں پریزنٹ کنٹینیوس ہے. اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے. محمد رسول بھی کنٹینیوس ہے. محمد رسول اللہ جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. وہ نبیوں کی مہر ہیں. آخری نبی نہیں, یہ مہر ہے نبیوں کی. اور وہ ویریفائی کر رہے ہیں. ویریفائی اللہ کر رہا ہے. سرٹیفائی اللہ کر رہا ہے مہر لگا کے محمد رسول اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے نبیوں پر. اور جو پریزنٹ میں کوئی بھی اگر ہے تو اس میں اللہ لگائے گا مہر محمد رسول اللہ کی. یہ اصل میں سسٹم مجھے آپ کو بتانا تھا. اور یہ بہت زیادہ اردو جو لینگویج ہے اس میں ختم کے معنی فنش کے ہیں اور عربی معنی مہر کے ہیں. اردو میں ختم فنش ختم ہو گیا. اردو لینگویج میں, ہندی لینگویج میں, فارسی لینگویج میں, یہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں. یہ غلط ہے. عربی کا جو ختم ہے اس کا مطلب مہر ہے اور وہ اس کا مطلب سرٹیفیکیشن ویریفیکیشن. تو اللہ ویریفائی کرتا ہے محمد رسول اللہ کی مہر لگا کر نبی پر. تو محمد رسول اللہ جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں یعنی نبیوں کی مہر ہیں. یہ اس طرح ہے. تو بہرحال یہ اس پہ میں ختم کرتا ہوں. یہ آپ کو اس یہاں بیٹھ کے اسے بتایا کہ یہ ہم یہ پتہ چلے کہ ہم ایسے کیجول میں بات کرتے ہوئے ہم نے اس کو بنایا پروگرام. اوکے جی, تھینک یو. السلام علیکم.